نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا مقصود یہ میرے آقا نے انصاف فرمایا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے جیسے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، نکاح سے شروع ہوتا ہے رشتہ، نکاح سے آدھا ایمان بچ جاتا ہے، اور نکاح کے بعد جیسے نکاح میں ایک چیز طے ہوتی ہے جس کو حق مہر کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ پہلے دن جو طے ہوتا ہے، اب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے فارم میں لکھواتے ہیں کہ طلاق کے حق پر ہم پابندی لگا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، حق مہر کے لیے لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، وہاں لڑ پڑتے ہیں آپس میں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ کسی کو ہم پیسے کے بل بوتے پر باندھنا چاہتے ہیں تو وہ رشتہ کیسے آگے چلے گا؟ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ باندھنے سے نہیں چلتا آگے، یہ محبت سے چلتا ہے۔ آج ہماری قوم کو اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق مہر ہم 10-15 ہزار لکھوا لیں گے، 10-15 لاکھ لکھوا لیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم باندھے رہیں گے، شوہر کو بیوی باندھ کے رکھے گی۔ اس سے نہیں ہوتا، رشتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے وہ پیسہ لے لے گی، پہلے دن دل میں دراڑیں آ جاتی ہیں، پہلے دن۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کے وقت حق مہر کے حوالے سے جتنی شوہر کی پہنچ ہو اس کو اتنا دینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں پروگرام کرواتے ہیں، جناح سپر میں پروگرام کروا رہے ہیں، سپر میں پروگرام کروا رہے ہیں اور سرینا میں پروگرام کروا رہے ہیں۔ جب نکاح کا ٹائم آتا ہے میں پوچھتا ہوں جناب حق مہر کتنا دیں گے؟ آگے کہتے ہیں شاہ صاحب جو اسلامی ہے۔ بھئی یہ جو آپ نکاح کے وقت گانے چلا رہے ہیں، یہ جو آپ نے جہیز کی لعنت سے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کیا یہ اسلامی ہے؟ صرف آپ کو حق مہر تو آپ جتنا دے سکیں، شریعت میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس طرح پابندی یہ۔ اور جو بندہ حق مہر جس کی نیت یہ ہو کہ میں حق مہر وہ لکھوائے اور اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں بعد میں حق مہر نہیں دوں گا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ زانی ہے، وہ زانی ہے۔ جو بندہ یہ ارادہ اور یہ نیت رکھتا ہو کہ پہلے وہ حق مہر لکھوا دے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں حق مہر کی ادائیگی نہیں کروں گا، میرے آقا کا فرمان ہے کہ وہ زانی ہے۔ اس لیے پہلے دن جب نکاح ہو ہمارا دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے تب آگے چلے گا، یہ پیسے کے بل بوتے پر نہیں چل سکتا۔ اس کو محبت اور پیار سے چلائیں کہ بھئی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینا ہے۔ میاں کہہ دے کہ بھئی میں کماؤں گا، میں جو کھاؤں گا، جو پہنوں گا، جو جس گھر میں رہوں گا اسی میں آپ میرے ساتھ ہوں گے، تو معاملات چلیں گے۔ جب پہلے دن ہم حساب کتاب شروع کر دیں، بھئی ناچاکی کی صورت میں 5000 روپے فلاں ہیں فلاں ہیں، اب یہ بدقسمتی سے نکاح کے فارم میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ میں تو اس کو پڑھتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ جب وہ نکاح ہم پڑھاتے ہیں تو وہ جب میں لوگوں کے سامنے یہ چیزیں کالم پڑھتا ہوں مجھے قسم سے شرم آتی ہے، کیونکہ جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں بلوچستان سے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں یہ چیزیں ہیں تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کی چیزیں، دو خاندانوں کا محبت کا تعلق ہے، ہم اس میں یہ بات کر دیں، لیکن اگر نہ کریں تو کل ہم سے پوچھا جائے گا، ہمیں کرنا پڑتا ہے، قانون ہے ایک بن گیا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب میاں بیوی کا رشتہ طے ہو جائے، حق مہر جو طے ہو اس کوشش کرے موقع پر بھی ادا کر دے، اور اگر موقع پر ادا نہیں کرتا تو اس کو جب یہ کہہ دے کہ اس کے طلب کے پر رکھ دے کہ بھئی جب بیگم طلب کرے گی میں دوں گا، اس کو دینا پڑے گا۔ ہاں اگر بیگم اس کو معاف کر دے معاف کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کا وہ خیال رکھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو علم سکھائے، کیونکہ علم سیکھنا مرد عورت پہ فرض ہے، بنیادی علم۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پردے کا اہتمام کرے، یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے آزاد پدر۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کا خاص طور پر 8 مارچ کو کچھ خواتین پریس کلب کے سامنے آ جاتی ہیں، خواتین کے حقوق کا خیال کرو۔ بھئی خواتین کے حقوق، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بیوی گھر میں رہے، شوہر کمائے، کھلائے پلائے پہنائے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ بس میں بس سروسیں جو ہیں وہاں پہ ڈیوو میں اگر ایک ماں بہن وہاں کنیکٹر بنی ہو، کیا عزت ہے اس کی؟ اگر کسی ہوٹل کے کاؤنٹر پہ بیٹھی ہو تو کیا اس کی عزت ہے؟ کیا اس کی اس میں عزت ہے کہ گھر میں اپنے شوہر کو کھانا پکا کر دے، اس کو کپڑے دھو کر دے، اس کو کپڑے استری کر کے دے اور گھر کی صفائی کرے؟ اس میں عزت ہے کہ اس میں عزت ہے کہ ہوٹل کے کاؤنٹر پہ بیٹھی ہے، بسوں میں بیٹھی ہے، جہازوں میں لوگوں کو کھانا دے رہی ہے؟
تو محترم حضرات معاملہ الٹ ہو گیا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو عورت ہے وہ شہنشاہ بن کے گھر میں رہے، بیوی شہنشاہ بن کے گھر میں رہے، لیکن یہ لوگ جو عورت کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں عورت کو نوکر بنا رہے، بیوی کو مزید پھنسا رہے ہیں کاموں میں، اور یہ کہتے ہیں کہ برابری کے سطح پر کام کرے۔ لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں جو بیوی کے حقوق کے حوالے سے میں نے رکھی ہیں۔ شوہر کے اتنے حقوق ہیں، شوہر کے، یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق نہیں ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسے ان مردوں کا ہے، شرع کے مطابق قرآن میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اور یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر کہیں چلا گیا اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلنا، میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا والد بیمار ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا جانا چاہتی تو چلی جا، لیکن بہتر یہ ہے کہ شوہر کے حکم کی تعمیل کر۔ پھر دوبارہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، میرے آقا نے فرمایا جانا چاہتی تو چلی جا، لیکن بہتر یہ ہے کہ شوہر نے جو حکم دیا کہ آپ نے نہیں جانا تعمیل کر۔ تیسری بار، چوتھی بار حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، میں جاؤں؟ حضور نے فرمایا چلی جا تو چلی جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کریں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی بخشش فرمائے گا۔ محترم حضرات، یہ ہے شوہر کے حقوق۔ ایک خاتون بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے پہلے یہ بتائیں، شرط یہ ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ تو شوہر کے حقوق پوچھنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شوہر کے حقوق یہ ہیں، اگر اس کے جسم پر پھوڑا نکل آئے، پھوڑا، اسے پیپ جاری ہو تو اس پیپ کو چوس لے، تب بھی شوہر کے حقوق ادا نہیں ہوتے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ محترم حضرات، یہ جو روایت میں نے تمام کی تمام پیش کی ہے، ان کا کسی صورت میں یہ مقصد نہیں ہے کہ شوہر چوڑا ہو جائے، شوہر اپنے بیوی پر ظلم کرے، شوہر اپنے بیوی پر تیزاب پھینکے، اس کا قطعی طور پر مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ میں شروع سے لے کر اب تک یہی عرض کرتا آ رہا ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے یہ پیار محبت کا رشتہ ہے، یہ یک طرفہ نہیں چلنے والا، یہ تاڑو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کا گھر کا مال کا خیال رکھیں گے تو یہ رشتہ آگے چلے گا، پیار اور محبت سے چلے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، ازواج مطہرات کی زندگی پڑھ کر دیکھیں کہ وہ لمحہ بلمحہ میرے آقا کے ساتھ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر جاتی تھی، غار ہرا کی پہاڑی آپ دیکھیں، بڑے بڑے ہٹے کٹے موٹے حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو وہ غار ہرا کی پہاڑی نہیں چڑھتے، غار ثور کی پہاڑی نہیں چڑھتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ خاتون ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں کھانا پیش کرنے کے لیے جاتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وحی نازل ہوئی اس موقع پر آقا علیہ السلام جب واپس آئے اور پہلی وحی نازل ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں، قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کی بیوی ہیں، کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی اخلاق کی حالت یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں، کمزوروں کو اپنے کاندھوں پر بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کے لیے آپ کمانے والے ہیں اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، رائے حق میں آپ مصائب اور تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں۔ آج اگر ہماری سب لوگ تعریف کریں، ہمارے ہاتھ چومیں، ہمیں ایوارڈ دیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی بیوی تعریف کرتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ بیوی اس شوہر کی تعریف کرتی ہے جو بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ آپ کو ایک بھی روایت ایسی نہیں ملے گی کسی گھر والی نے، 9 کے بارے میں بھی آتا ہے، کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے،
میرے آقا سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے، برابری کے ساتھ چلتے تھے، باریاں مقرر کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں، میرے آقا جب بکری ذبح کرتے تھے ان کو بعض گوشت بھیجا کرتے تھے۔ تو محترم حضرات، میاں بیوی کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ میں نے ضروری سمجھا، پچھلے جمعے میں نے والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کی، پچھلے جمعے میں نے اولاد کے حقوق کے حوالے سے تفصیل سے بات کی، اور آج میاں بیوی کے جو حقوق ہیں میں نے بہت ساری روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ حقوق العباد کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہم اپنی بیوی کو اچھا کھلائیں پلائیں، گھر میں پردے میں رکھیں، اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔